اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، ایک تمہاری چاہت، ایک تمہاری خواہشات، اے کرنا ہے، اے کرنا ہے، اے کرنا ہے، وَأَنَا أُرِيد، ایک تمہارے رب کی چاہت ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد، جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ ہماری چاہت پہ فیصلہ ہوتا تو کون مرتا، کون بوڑھا ہوتا، کون بیمار ہوتا، کون فقیر ہوتا، کس کو دکھ آتے۔ ہم تو اس کی چاہتوں کے آگے بے بس ہیں۔ وہ کہتا ہے انت ترید وانا ارید۔ اچھا، انسان کی فطرت ہے کہ اپنی چاہتوں کو پورا کر کے سکون محسوس کرتا ہے، یہ انسانی نیچر ہے، اور اپنے لیے بہتر سے بہتر حالات چاہتا ہے۔ میرا گھر ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، میرا کاروبار ایسا ہو، یہ ہر انسان کی تمنا ہے۔ اسی کی تلاش میں آپ، کوئی پاکستان سے آیا بیٹھا ہے، کوئی انڈیا سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں بھاگتے 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 کہاں تک پہنچ۔ اللہ نے مجھے ساری دنیا پھرائی، کئی دفعہ پھرائی، ہر جگہ پاکستانی ملے، خاص طور پر پٹھان، دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا۔ ٹھیک، قل سیروا فی الارض، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی کہ جاؤ تلاش کرو۔ اب ایک نقطہ یہاں ایسا ہے جس پہ شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ایک وہ یہ کہتا ہے کہ تیری ساری چاہتیں پیسے سے پوری ہوں، اور نظر بھی ایسے ہی آتا ہے، لہذا تو مال بنا، پیسہ بنا، اور پیسہ جیسے بنتا ہے ویسے بنا، سچ بول کے، جھوٹ بول کے، غلط ہیرا پھیری کر کے، چرس بیچ کے، کوکین بیچ کے پیسہ بنا۔ اس سے جب پیسہ آئے گا تو سب کچھ آئے گا۔ ایک طرف جو میں نے پہلے آپ کے سامنے روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تیرے اندر چاہتوں کا ایک جنگل ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنا اعلان کرتا ہے کہ جو تیرا رب چاہتا ہے نہ ہوتا وہ ہے۔ بیچ میں آ کے شیطان کہتا ہے کام تو تیرا پیسے سے چلے، غریبوں کو کون پوچھتا ہے دنیا میں، تو مال بنا، مال بنانے میں سچ جھوٹ حلال حرام کوئی، اصل تو پیسہ ہی ہے۔ شراب بیچنے سے ملتا ہے تو شراب بیچو، ہیروئن بیچنے سے ملتا ہے تو ہیروئن بیچو، کسی نہ کسی طرح مال بناؤ۔ تو یہاں آ کر پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے ٹک لگاتا ہے، انت ترید وانا ارید، کچھ تو نے چاہا، کچھ تیرے رب نے چاہا۔ ہوتا کیا ہے کہ ولا یکون الا ما یرید، ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا۔ لہذا میں تمہیں دنیا کی چاہتوں سے روکتا نہیں ہوں، مال بنانے سے، اچھا گھر بنانے سے، اچھی گاڑی سے روکتا نہیں، صرف تمہیں تھوڑی سی پابندیوں میں لاتا ہوں کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے دھوکہ نہیں دینا، تم نے فراڈ نہیں کرنا، تم نے دو نمبری نہیں کرنی، تم نے غلط چیزوں سے مال نہیں بنانا، یہ تھوڑی پابندیاں لگاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک خوبصورت خوشخبری سنا کہ دیکھ میرا بندہ، یہاں ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ قرآن اس ذہن کو بنانے کے لیے واقعات لاتا ہے۔ ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے کہ آگ جلاتی ہے، سب اب بھی جلاتی، لہذا سب قوم نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس ابراہیم کو آگ میں جلا کے عبرتناک سزا دو۔
تو ان کے لیے آگ تیار ہو گئی. جب ڈالا گیا تو اوپر سے اللہ کا امر آیا کونی بردن و سلام علی ابراہیم، تو نے ابراہیم کا بال بھی نہیں جلانا. تو وہ اس طرح باغ بن گئی کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں گزرے. ساری دنیا کا تجربہ اور علم ہے کہ مرد اور عورت ملتے ہیں تو نسل بنتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ ہو یا بچی ہو. حضرت مریم کو کسی غیر آدمی نے دیکھا بھی نہیں، چھونا تو بڑی بات ہے، دیکھا بھی نہیں. اور نبی کی سپرویژن ہے 24 گھنٹے حضرت زکریا کفال. حضرت زکریا خالو تھے حضرت مریم. ایک دم ایک نوجوان خوبصورت سامنے کمرے میں آ جاتا ہے. کمرہ بند ہے، وہ دروازہ کھلا نہیں، کھڑکی نہیں کھلی، روشن دان نہیں کھلا، اور ایک دم فتمثل لها بشرا سویا، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان سامنے کھڑا ہے. تو حضرت مریم ایک دم ڈر گئیں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. کون ہو، کس نیت سے آئے؟ تو آگے وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں، مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں، میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا. وہ کہتے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کل اہب لک غلاما زکیا، تیرا اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے. قال انا یکون لی غلام، ارے تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیری عقل ٹھکانے ہے، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی. ولم اک بغیا، میں غلط عورت نہیں. اولاد ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے زنا جو میں کر نہیں سکتی، تو بچہ کیسے ہوگا؟ تو وہ آگے کہتے ہیں قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. کہ مریم یہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے تجھے بیٹا دینا ہے شادی کے بغیر. ساری دنیا انسان کا علم اس کو ایک چوٹ کے ساتھ زیر و زبر کر دینا ہے. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اس جملے کو قرآن سے اب بتا رہا ہوں کہ گلاسگو والو یہاں وہ نہیں ہوگا جو پونڈ والا چاہے گا، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہے. تو وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹتے پیچھے دیوار آ گئی. اب دیوار سے اب پیچھے تو کوئی راستہ نہیں ہے. تو وہ کھڑی تھر تھر کانپ رہی ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں تسلی رکھو، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں. قریب تشریف لائے، اور یہ تو میری جرسی تنگ ہے نا یہاں سے، تو کھلا کرتے کا بازو کھلا، تو یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے پکڑا ایسے کر کے، باڈی کو ٹچ نہیں کیا، ہاتھ کو انگلی نہیں لگی، یہاں سے یوں پکڑا سیدھے ہاتھ کا آستین، اور اس کو تھوڑا سا یوں نیچے کھینچا، آپ دیکھ رہے ہیں نا سارے، اور دور سے یوں کیا، پھونک ماری، ایک پھونک ماری. 9 مہینے کا بچہ تھے آپ، ایک پھونک سے 9 مہینے کا بچہ. یہ نہیں حمل نہیں ہوا کہ حمل ہو گیا اور پھر وہ پروسیس کے ساتھ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوئے، نہیں. فَحَمَلَتْهُ، اسی وقت 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا.
ولا یکون الا ما ارید، اس جملے کو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ میرے بندے ہوتا وہ ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فانتبذت به مکانا قصیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ بچہ تیار ہوا اور دردیں شروع ہو گئیں، دردیں، یہ بات عورت زیادہ سمجھ سکتی ہے۔ دردیں شروع ہو گئی بچہ پیدا ہونے کی، تو دوڑ لگائی اور بھاگی شہر سے باہر، تو وہاں چند کھجوریں تھیں، اس طرح آپس میں بالکل وہ مکس ہو کے نا ایک ایسی پردہ بن گیا تھا، اس کے اندر جا کر بیٹھی، اور ایک اس میں کھجور کا تنا تھا خشک، جس کے اوپر پتے نہیں تھے، بالکل سوکھا تھا، اس کے ساتھ یوں ٹیک لگائی ہے تو ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اب وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے رب تو نے مجھے پہلے کیوں نہ موت دے دی، میں اس سے پہلے مر جاتی، اور لوگ مجھے بھول جاتے اور پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ بہت سی باتیں ہمیں بھولی ہوتی ہیں لیکن ریکال کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھولا ہوا ہو، کچھ بھولا ہوا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کاش میرا تو لوگ بھول نہ بھول جاتے۔ جبریل پھر آ گئے، اب سامنے نہیں آئے، اب پیچھے ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، بے پردگی کی ایک شکل ہے، تو پیچھے کھڑے ہو کر کہا فناداها من تحتها، تو وہاں سے آواز لگائی زور سے، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، ایک پر مارا تو پانی کا چشمہ ابل کے نکلا، کہا مریم ڈر نہیں، یہ دیکھ اللہ نے کیسے پانی نکالا ہے، بغیر کھدائی کے پانی نہیں نکال دیا، تو تجھے بغیر شادی کے بچہ دے دیا، یہ کون سی بڑی بات۔ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جس کھجور کے تنے کے ساتھ تو نے ٹیک لگائی نا، اسے ہلاؤ، اس کے اوپر نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پتا ہے، تو وہ کہنے لگی اس کو ہلا کے کیا کروں گی، قد تساقط علیک رطبا جنیا، تو دیکھنا تر و تازہ کھجوریں آئیں گی تیری جھولی میں۔ تو وہ ایک تماشا تو پہلے دیکھ چکی تھی، لہذا اب انہوں نے ایسے جو کر کے ہلایا تو تازہ کھجوریں خشک تنے سے ٹپ 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 پوری جگہ بھر گئی۔ کہنے کہ مریم دیکھ اوپر کوئی شاخ ہے، نہیں کوئی نہیں، کوئی پتا ہے، نہیں کوئی نہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں، کا پتہ نہیں، کہ یہ تیرا اللہ ہے جس نے تجھے تیری آنکھوں سے دکھایا کہ وہ بغیر پتوں کے شاخوں کے اگر کھجور کا تازہ پھل دے سکتا ہے تو بغیر شادی کے تجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کوئی یہ نہیں کہ میں صرف کہانیاں سنا، کہانی کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے میں اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارا یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان ذہن سے چلتا ہے، ڈنڈے سے نہیں چلتا۔ اس کو آپ ڈنڈے سے چلائیں گے یہ کیا سے کیا کر دے گا۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا اپنے اسکول کا، میں نے میٹرک کیا، سینٹرل ماڈل اسکول بہت بڑا اسکول ہوتا تھا 60s میں لاہور میں، ہاسٹل میں رہتے تھے، تو ایک ہمارے وارڈن آ گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، طالب حسین، وہ نمازی تھے، تو انہوں نے نماز سب پہ کمپلسری کر دی، حاضری ہوتی، جو غیر حاضر اس کے ڈنڈے پڑتے۔ تو عشاء کی نماز میں سب سے آخر میں کھڑا ہوا تھا، تو میرا روم میٹ آیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گئے، جاوید نذیر، تو ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، تو وہ میرے برابر آ کے اس نے نماز عشاء کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز عشاء،
واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر۔ اچھا اب میں بھی واسطے طالب حسین ہی پڑھ رہا تھا، میں بھی کوئی واسطے اللہ تو پڑھ نہیں رہا تھا، تو میں نے نماز میں ہی وہ ایک ہی کی تھی مجھے کہتا میں طالب حسین بھی پڑھتا پیا، کوئی اللہ نہیں پڑھتا پیا۔ تو انسان کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا، اس کو ذہن سازی کر کے چلایا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو آتے ہی ڈنڈا نہیں پکڑا دیتا، مارو سر چناندے ڈڑے نہیں مندے، بلکہ ان کو فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ کوئی ان کی سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ ذہن بناتا ہے۔ یہ قرآن کی ذہن سازی ہے کہ تیرا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ مریم کلی وشربی وقرری عینا، مریم چل اپنے بچے کو نہلا، خود پانی پی، اپنے آپ کو دھو صاف کر، وقرری عینا اور اطمینان رکھ، بالکل شہر جا۔ کہیں شہر کس منہ سے جاؤں، اس بچے کا کیا جواب دوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، لوگ آئیں گے شور مچائیں گے کہ یہ کیا کیا ہے، تو نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ دیکھو بھائی میرا روزہ ہے، یہ اشارہ تھا، میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی ذات کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزے میں سچ بھی بولتی تھی تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا، ساڑی قوم ماشاءاللہ سارا دن جھوٹ بول کے بھی روزہ سلامت۔ یہ وہ کملی والے کی طفیل، روزے کا اجر کم ہو جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا سارا دن جھوٹ بولے روزہ نہیں ٹوٹ، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ، ان کے بول پر بھی روزہ تھا۔ تو وہی ہوا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، آؤ سبحان اللہ کیا خوبصورت جمع، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ۔ پوری تصویر قرآن کھینچتا ہے کہ وہ آ رہی تھی بچے کو گود میں لیے ہوئے، قرآن پوری تصویر کھینچتا ہے۔ میں جب بھی میں اب اس کو بتا تو سکتا نہیں ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ قرآن سے اگر مناسبت ہو جائے تو قرآن کا ہر واقعہ جب آپ پڑھیں گے نا آپ کو لگے گا آپ کے سامنے اس کی مووی چل رہی اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ قرآن اس طرح بیان کرتا ہے۔ تو اتت بہ قومہا تحملہ، یقین مانو مجھے لگے جیسے حضرت مریم وہاں سے آ رہی، تو وہ شور مچ گیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ کیا آپ منہ کالا کیا ہے؟ اب ان کے تانے سنو، تانا کس سے انداز سے دیا، بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے۔ یا اخت ہارون، یہ ایک ان کو تانا دیا بھائی کا کہ تیرا تو بھائی بڑا نیک ہے ہارون، تو ایک ہی کیتا ہے۔ ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو بہت اچھا تھا، تو ایک ہی کیتا ہے۔ وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو رابعہ بصری تھی، تو ایک ہی کیتا ہے۔ تین طرح سے ان کو مارے، تیر کی بوچھاڑ آئی، طنز کرنے کے تو انسان بادشاہ ہے۔ جس نے اپنی زبان کو روک لیا اس کا دین بھی سلامت، اس کی دنیا بھی سلامت۔ جس نے زبان کو کھول دیا اس کی دنیا بھی گئی، اس کا دین بھی گیا۔ بلکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، غصے کے وقت زبان قابو میں رہے، دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رہے، ڈونگے آتے حملہ نہ ہوئے، تو نہ اس کی صحت خراب ہوگی نہ ایمان خراب ہوگی۔ زبان کی حفاظت اس کو ایمانی صحت دے گی، اور کھانے کی احتیاط اس کے جسم کو صحت دے گی۔ جس کی زبان کھل گئی غصے میں اس کی ایمانی صحت گئی، اور ہاتھ کھل گیا دسترخوان پر
تو جسمانی صحت میں، اپنی زبان پہ قابو رکھنا، یہ ساری بیماریوں سے نکال دے گا اخلاقی۔ ہاتھ پہ قابو رکھنا سارے جسم کی بیماریوں سے نکال دے گا۔ تو انہوں نے اس طرح تانے مارے، اخت ہارون بھائی کی طرف سے، ما کان ابو باپ کی طرف سے، وما کانت ام ماں کی طرف سے۔ تو انہوں نے وہی کیا، فاشارت الی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ یہاں ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو بم پھٹ گیا۔ کہا تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ گناہ کو کیسے چھپایا جاتا ہے؟ کہتی ہے بچے سے بات کرو، اور تو ہم سے کہتی میری حضرت زکریا نے شادی کروا دی چپ کے، چلو اسی سارے ہی مان جاؤں آئی۔ یہ تو کیا کہہ رہے کہ بچے نال گل کرو؟ کبھی بچے بھی بولے، ایک تو منہ کالا کیا ہے، ایک اوپر سے تمہیں اپنے گناہ کو چھپانے کا طریقہ ہی نہیں آیا ہے، یہ شور مچا ہے۔ تو مجھ سے زیادہ زوردار آواز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو، لاؤڈ اسپیکر کی بھی ضرورت نہیں پڑی، یہ مائک کی بھی ضرورت نہیں پڑی، سارے شہر میں چند گھنٹے کے بچے کا بیان چلا۔ قال انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں رسول ہوں، کتاب لے کر آئے ہوں، وجعلنی نبیا، اور میں نبی بھی ہوں، وجعلنی مبارکا، اور میں برکت والا ہوں، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میری زندگی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو نماز معاف نہیں کی، ہمیں کیسے معاف ہوگی؟ تو جی اللہ آپ پہ بخشے گا، دکان پہ نہ جاؤ، اللہ آپ پہ ہی چلائے گا۔ سبحان، نبی پیدا ہوتی کہہ رہے ہیں مجھے میرے اللہ نے کہا ہے نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ نہیں چھوڑنی، وبرم بوالدتی، اور اپنی ماں کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، اور اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے میرے رب نے بدبخت نہیں بنایا۔ السلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، مجھے میرے رب نے بابرکت بنایا، جب تک میں زندہ ہوں، جب میں مروں گا، جب میں پیدا ہوا، جب میں اٹھایا جاؤں گا، میرے رب نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ بہت کم اللہ نے صرف عیسیٰ کا لفظ استعمال، وعیسیٰ ابن، وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم، وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم، وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے ہر جگہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے جب کہا، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے جب کہا، کہ اللہ کو پتا تھا کہ آگے نادان لوگ عیسیٰ کو میرا بیٹا بنا دیں گے۔ تو خیر ہم واپس آتے ہیں کہ بھائیو اللہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کی طاقت کے نیچے ہو، اللہ کے سائے کے نیچے ہو، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون، مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، اللہ اکبر، اور سورج کو نکلنے نہ دوں، تو کوئی ہے جو رات ختم کر سکے، کوئی ہے جو سورج کو لا سکے؟ تو تمہاری زمین کا ٹیمپریچر اتنا مائنس میں جائے گا کہ تم سارے ہی برف بن جاؤ گے۔ پھر اللہ کہتا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون،
مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں آسمان کے وسط میں سینٹر میں سورج کو کھڑا کر دوں اسے ڈوبنے نہ دوں کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو اس کو لے جائے اور جا کے وہاں غروب کر دے؟ اس طرح اللہ ذہن سازی کر دے۔ اگر سورج ڈوبے نہیں تو چند دن میں ساری زمین کو آگ لگ جائے گی، چند دن وہ نکلے نہیں تو زمین فریز ہو کے پوری کی پوری فریزر بن جائے گی، ہم بھی اس میں برف بنے پڑے ہوں گے۔ اور اگر وہ ڈوبے نہیں پوری دنیا کو آگ لگ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن کی آیات اور واقعات سے بھائیو ایک ذہن بناتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور تم کہتے ہو ساڈا بھی پورا ہوئے، تو آگے اللہ تعالیٰ ایک ڈیل کرتا ہے، کہتا بڑا سوکھا کام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ میں نے جملہ ابھی نہیں پڑھا تھا، اب پڑھ رہا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ میرے بندے تم گلاسگو میں، ڈنڈی میں، ایڈمبرا میں، مدرویل میں رہتے ہو یا مدینے میں یا مکے میں یا جدے میں، تم یہاں اس چند روزہ زندگی میں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، یہاں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، اس کے پیچھے نہ بھاگو جو تم چاہتے ہو، تم یہاں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، میں تیری ہر چاہت پوری کر دوں، تیری ہر چاہت پوری۔ یہی سے دیکھو ہم اپنی مرضی پوری کیوں کرتے ہیں؟ سیٹسفیکشن کے لیے۔ اور آج جیسی دنیا ڈپریشن کا شکار ہے کبھی نہیں ہوئی۔ ساری دنیا میں جو دوا سب سے زیادہ بک رہی ہے وہ ڈپریشن کی، پوری دنیا، شاید افریقہ دے جنگل چھڑ کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو دوا بک رہی ہے وہ ہے ڈپریشن کی۔ جب ہر چاہا پورا ہو رہا ہو پھر ڈپریشن کیوں ہے؟ کہ سسٹم اوپر سے چل رہا ہے، نیچے نہیں۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، اللہ دل کو کی خوشیاں نکال لے تو دنیا کی کوئی رونق اللہ کی قسم آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتی۔ اور اللہ دل میں خوشیاں بھر دے تو موت کو بھی ہنستے ہوئے گلے لگاؤ۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں کس خوشی سے موت کو گلے لگائے، کس خوشی سے اولاد کو ذبح کروایا، کس خوشی سے سر کو نیزے پہ چڑھوایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مردائن کے افسر بن گئے، بڑے گورنر بن کر آئے تو چوریاں شروع ہوئی۔ پہلے تو کوشش کرتے رہے کہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائے، پھر کہنے لگے اچھا بھائی کاغذ قلم لاؤ۔ لکھا مدائن کے گورنر کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام، آج رات تمہیں جو آدمی چلتا پھرتا مشکوک نظر آئے اسے پھاڑ دینا، اپنے دستخط کر کے شہر سے باہر اس کو کیل سے گاڑ دو۔ ادھر رابطہ 2 رکعت کے ذریعے اوپر اور ادھر جنگل کے درندوں کو حکم، ادھر رابطہ اوپر ہے اور خالنی مہرے ہے شطرنج کی مہروں کی طرح۔ اچھا کہا بھائی آج کسی کو ضرورت نہیں ہوئی، آپ کے 2 نفل وہ کام کریں گے جو بڑے بڑے ہتھیار کام نہیں کر سکیں گے، اور ان سارے ظالموں اور بدماشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گردن مروڑ کر تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ سیکھ لو۔ تو اس کی بھی ٹریننگ چاہیے، بغیر ٹریننگ کے کیسے آئے گا؟ تو جو تبلیغ کا کام ہے اس زندگی کی ٹریننگ ہے جس میں ہمارے سارے جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ جب پہنچے تینوس میں تو کہروان کا شہر اب بھی موجود ہے۔ یہ پہلے جنگل تھا، 11 کلومیٹر لمبا چوڑا جنگل تھا، یہاں چھاونی بنی ہوئی تھی۔ لشکر کے 19 صحابہ کرام تھے، انہوں نے صحابہ کو لے کر ایک ٹیلے پر چڑھ کر اعلان کیا کہ جنگل کے جانوروں، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہاں چھاونی بنائی ہے، 3 دن میں خالی کر دو، اس کے بعد جو ہمیں ملیں گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ واقعہ
عیسائی مورخین نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ عیسائی مورخین اس واقعے کو لکھتے ہیں، اس کی حقانیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا اور اس منظر کو دیکھ کر ہزاروں افریقن قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے کہ ان کے تو جانور بھی مانتے، ہم کیسے نہ مانیں۔ قتادہ بن نعمان ایک صحابی ہے، احد کی لڑائی میں اپنی آنکھ میں ایک تیر لگا، اندر گھس گیا تو ساری آنکھ چورا چورا ہو گئی، قیمہ ہو گئی۔ آنکھ کا وہ قیمہ اٹھا کر لے گئے۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ ضائع ہو گئی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ ٹھیک کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ لوگے یا جنت لوگے؟ انہوں نے کہا دونوں ہی لوں گا، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کمی ہے، دونوں ہی لوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کو برا لگے گا کہ میری آنکھ نہیں ہے، تو آپ مسکرا دیے۔ وہی قیمہ تھا، اٹھایا، اسے آنکھ کے ڈھیلے میں رکھا اور یوں ہاتھ پھیرا، اے اللہ اس آنکھ کو دوسری سے خوبصورت کر دے۔ پھر وہ آنکھ دوسری سے خوبصورت ہو کر چمک رہی تھی، دمک رہی تھی۔ شافی تو اللہ تعالیٰ ہے، جو چاہے کر دے۔ بھائی اللہ کا ساتھ لو، وہ اللہ جب ارادہ کرے گا تو آپ کے کام بنا دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ سارا جہان آپ کے پیچھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے آگے، تو سارا جہان قریب نہیں کھڑا ہو سکتا۔ سارا جہان آپ کے آگے حفاظت کو اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو ہلاکت کا، سب مٹی کی مورتی ثابت ہوں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں مصیبت ڈال دوں تو پاکستان کو، تو ساری دنیا کے ماہرین معاشیت اس مصیبت کو دور نہیں کر سکیں گے۔ لوگ پاگل ہے کہ اندھوں سے پوچھ رہے ہیں کہ راستہ بتاؤ، اور اگر میں بھلائی کا ارادہ کر لوں تو سارا جہان مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایران میں داخل ہوئے، جب ایران کے بادشاہ یزدور کے پاس گئے تو درباری ہنسنے لگے کہ اچھا انہی تیروں سے ایران کو فتح کرنے آئے ہو؟ ان کے تیر چھوٹے چھوٹے تھے اور ایرانیوں کے تیر بڑے بڑے تھے، کائن چھوٹی چھوٹی تلواروں سے ایران فتح کرو گے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا تم اس کی تیزی میدان میں دیکھو گے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آج جو بات چھوٹی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف نکلے تو ساتھی پہرا دے رہے تھے۔ کہا یہ کیوں پہرا ہے؟ کہا آپ کو خطرہ اس لیے پہرا دے رہے ہیں۔ فرمایا کس کی وجہ سے پہرا دے رہے ہو، زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟ تو اس پہرا دینے والے نے کہا آسمان والے سے پہرا کون دے سکتا ہے، ہم زمین والوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ سو جاؤ، آسمان والا جب تک طے کرتا ہے زمین والے کے پہرے نفع نہیں دیتے، جب آسمان والا طے نہیں کرتا تو یہاں کے تیر تلوار کچھ اثر نہیں کرتے، جاؤ آرام کرو، اور واپس بھیج دیا۔ میرے بھائیوں، آج مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ ختم۔ تنگی میں اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا، مصیبت و پریشانی میں یاد نہیں آتا۔ جب سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی کہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی کہے تھانے دار کے پاس جاؤ، کوئی کہے وکیل اور جج کے پاس جاؤ، تو میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کاٹ کر اپنے جیسے مخلوق کے پاس جاؤں تو مجھ سے بڑا احمق کون ہوگا؟